ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، ماہ سفر کی پہلی تاریخ اور دوسرا اسلامی مہینہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے، اور یہ سالانہ قدیمی عشرہ مجالس جس کی پہلے مجلس ہے، عنوان ہے زیارت عاشورہ کی دعائیں. الحمدللہ حسب توفیق پورا محرم ہم اور آپ مصروف اعذار ہے، اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی تذکرے فضائل و مصائب سید الشہداء امام حسین اور دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں ہم اور آپ مصروف رہیں گے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. بابرکت ذات ہے امام حسین کی، روایت طولانی ہیں. پیغمبر خاتم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کی کم سنی ہے. جیسے ہی امام حسین کو نبی آدم نے دیکھا، فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید. اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. بعض افراد نے کہا یا رسول اللہ آپ عمر کے اعتبار سے بڑے ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ نبی خاتم ہیں، زمین و آسمان کی زینت آپ کو ہونا چاہیے، یہ تو ابھی کم سن ہے. اس میں ابی ابن کعب بھی ہیں. نبی آدم نے ابی ابن کعب کو اپنا مخاطب بنایا اور ایک جملہ کہا، یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا. حسین کی عظمتوں کو زمین والوں سے زیادہ آسمان کی بلندی پر رہنے والے جانتے ہیں. اس کے بعد نبی آدم نے فرمایا تھا وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ. عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں. حسین امام عزت ہیں، حسین امام کرامت ہیں، حسین امام علم ہیں. اور پھر پیغمبر نے فرمایا تھا یہی حسین وہ ہیں جن کی نسل میں اللہ نے اپنی آخری حجت قرار دی ہے. بابرکت ذات ہے امام حسین کی. ایک حدیث اور پیش کروں تاکہ ہم اس زیارت کے مفہوم تک پہنچ سکیں جس تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے انشاءاللہ ان 5 مجالس کے ذریعے.
چند ایک خصوصیات امام حسین کو اللہ نے عطا کی، اس ایک شہادت کے عوض جو بعض خصوصیتیں دیگر معصومین علیہم الصلوۃ کے ہاں بھی نظر نہیں آتی ہیں۔ مثلا اجابت الدعاء تحت قبتہ، ایک زائر امام حسین جب اپنے آپ کو زیر قبہ امام حسین پہنچاتا ہے اور اپنے دست سوال کو دراز کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اور آپ اس وقت کربلا میں نہیں ہیں، زیر قبہ امام حسین موجود نہیں ہیں کہ اپنے دامن مراد کو پھیلائیں، اپنے دست سوال کو دراز کرائیں۔ ایسے ہی مواقع کے لیے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہجت علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا، یہ مجالس اعزا، یہ فرش غم وہی مرتبہ رکھتے ہیں جو قبہ امام حسین کا مرتبہ ہے۔ انسان صدق دل سے آئے تو فرش غم تک۔ اور آپ توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان میں اور ان ایام غم میں جو ایک مشترک پہلو ہے، آپ پڑھیے خطبہ شعبانیہ کو۔ نبی آدم نے ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا جس کا نام قرار پایا خطبہ شعبانیہ۔ یہ خطبہ شعبانیہ وہ ہے جس میں پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کا دستور العمل بیان کیا۔ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تم تک آن پہنچا ہے اللہ کا مہینہ اپنی رحمتوں کو لے کر، اپنی برکتوں کو لے کر، مغفرت کو لے کر۔ اور پھر نبی فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار کا درجہ رکھتا ہے، جس میں تمہارا سو جانا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو اس کے غیر اختیاری عمل پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہی صورتحال اس فرش غم کی ہے۔ جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مولا نے یہ حدیث بیان فرمائی اور پھر فرمایا یجب ان یکتب ھذا الحدیث بالذھب، یہ حدیث وہ ہے جسے سونے سے لکھا جانا چاہیے۔ وہ حدیث کا فقرہ کیا ہے جسے سونے سے لکھنے کی تاکید ہے؟ مولا فرماتے نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ، جب میرا ایک عزادار، جب میرا ایک چاہنے والا، جب ہمارا کوئی محب فرش غم تک آتا ہے اور ہماری مظلومیت کو یاد کر کے سانسیں لیتا ہے تو اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار اور ہماری مظلومیت میں گریہ کرنا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ فرش غم حقیقت میں ایک عبادت کی جگہ ہے۔ بانی تنظیم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے ایک جملہ میرے ذہن میں موجود ہے، وہ فرماتے تھے عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ حقیقت میں یہ تربیت گاہ جہاں سے ہم دین کے اصول سیکھتے ہیں۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ اجابت الدعاء تحت قبتہ۔ پھر فرمایا والشفاء فی تربتہ، اللہ نے خاک کربلا کو خاک شفا بنایا ہے۔ آپ سجدہ کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں جو پہنی جانے والی چیز نہ ہو، جو کھائی جانے والی چیز نہ ہو، لیکن تاکید ہے کہ سجدہ خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ پر کیا جائے، مستحب ہے۔ صلوات دیجیے گا پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہاں پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے گا پر محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو دوسری فضیلت کیا ہے؟ الشفاء فی تربتہ، خاک کربلا کو اللہ نے خاک شفا بنایا ہے۔ خاک شفا سے بنی ہوئی سجدگاہ پر جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے تو رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، موانع برطرف ہو جاتے ہیں اور یہ سجدہ کریم پروردگار اپنی بارگاہ میں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، خاک کربلا کی اتنی فضیلت ہے کہ امام سجاد کے ہاتھ میں خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح، امام گفتگو بھی کر رہے ہیں، انگلیاں بھی چل رہی ہیں، کسی نے طنز آمیز لہجے میں کہا کہ آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں مثلا۔ مولا فرماتے ہیں یہ میرے بابا
امام حسین کا شرف ہے کہ اس شہادت کے عوض خاک کربلا خود تسبیح پروردگار میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے۔ مستحبات ہیں، کفن کے ساتھ خاک شفا کا رکھا جانا مستحب ہے، بچے کی پہلی خوراک خاک پاک کربلا، حتیٰ پڑھیے گا آیت اللہ نعمت اللہ جزائری علیہ رحمہ کے بارے میں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی کثرت مطالعہ کے سبب، چاند کی روشنی میں کتابوں کو پڑھنے والے عالم، اور انہوں نے اپنی بینائی واپس حاصل کی ہے تو اسی خاک پاک کربلا کے ذریعے، بڑی فضیلت ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، مثلا آیت اللہ سید عبداللہ ہادی شیرازی کے بارے میں ملتا ہے، بعد از اذان، بعد از اقامت، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ توجہ کیجیے گا، کسی نے آ کر سوال کر لیا، آقا یہ جو آپ اقامت کے بعد تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، کیا کسی روایت میں یہ ہے، کسی معصوم نے بیان فرمایا ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ وہ بیان فرماتے ہیں کسی روایت میں نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ روح نماز ذات سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ ایک شاعر نے مصرع کہا، اے خاک کربلائے تو روح نماز من، جہاں انہوں نے خاک پاک کربلا کو سجدگاہ کا درجہ دیا تو مرجع تقلید نے فوراً بے ساختہ کہا کہ خاک کربلا فقط سجدگاہ نہیں ہے بلکہ نماز کی روح، نماز کی اساس، نماز کی بنیاد یہی خاک پاک کربلا ہے۔ بڑی فضیلت ہے امام علی مقام کی۔ ایک فضیلت اور ہے، مثلا روایت کہتی ہے کہ جب انسان زیارت امام حسین کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچاتا ہے تو جتنے دن سفر زیارت میں ہے یہ دن اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو توفیق دے، انشاءاللہ ہم اور آپ پہنچیں کربلا معلیٰ اور مظلوم کربلا امام حسین کی زری تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ دامن مراد، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت سرکار سید الشہداء کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لماتوا شوقا، اگر لوگوں کو زیارت امام حسین کی فضیلت کا علم ہو جائے تو شوق زیارت میں وہ اپنا دم توڑ دیں۔ اور پھر معصوم کا وہ فرمان جہاں فرمایا من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین اور محبت زیارت حسین کو ڈال دیتا ہے۔ ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین و زیارتہ، اور جس کے ساتھ کریم پروردگار بدی کا ارادہ کرے اس کے دل میں بغض امام حسین اور بغض زیارت امام حسین ڈال دیتا ہے۔ میں گفتگو کروں گا زیارت کے سلسلے میں ان چند مجالس میں، بالخصوص زیارت عاشورہ کے سلسلے میں۔ ایک اور فضیلت جو امام حسین کو اللہ نے عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، بعد کے تمام ائمہ، 9 کے 9 امام نسل پاک سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ توجہ کیجئے گا، جلدی سے میں ایک بات کو بیان کر دوں۔ آپ کبھی پڑھیے گا قرآن مجید کو نفاق کے سلسلے میں، منافقین کے سلسلے میں، قرآن مجید میں متعدد آیات اور پھر پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے۔ نبی آدم کی جو مکی زندگی ہے اس میں نفاق نظر نہیں آتا ہے، مدنی زندگی میں نفاق نظر آتا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں بھی نفاق جو ہے وہ ہماری اپنی مذہبی بزم میں ہے، اسی فرش غم پر، انہی امام بارگاہوں میں، ہماری اپنی مساجد میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے محلوں میں نفاق کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ پیغمبر خاتم نے منافق کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں پہلی علامت جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا ہے۔ اب یہ وعدے مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، عہد کبھی ذات خداوند سبحان سے، کبھی یہی وعدہ اور یہی عہد ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے، کبھی یہی وعدہ اولاد اپنے باپ سے۔
ماں باپ اپنی اولاد سے، بھائی اپنے بھائی سے، بہن اپنے بھائی سے، ہمیں اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اپنے آپ کو وعدہ وفا بنانا ہے۔ وفادار جب ہم بن جائیں گے تو سمجھ جائیے گا اللہ سے وعدہ وفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ وقت پر عبادت کی انجام دہی۔ پروردگار عالم سے عہد جو ہم نے اور آپ نے کیا ہے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ زیارت معصومین علیہم الصلوۃ والسلام۔ اہم ذریعہ ہے معصومین سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا زیارتوں کو پڑھنا۔ ہمارے ہاں زیارتوں کو بھی پڑھنے کا چلن عام نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ شبہ جمعہ میں معمولاً مساجد میں زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، معصورہ زیارت ہے۔ مول صاحب زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی سے انگلی اٹھائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، کب زیارت شروع ہوئی کب ختم ہوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں الحمدللہ علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں مومنین بیدار ہوئے اور کسی زیارت کی طرف متوجہ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن زیارت عاشورہ کی طرف بہرحال ہماری توجہ بڑھی ہے۔ البتہ مردوں میں کم ہے، لیکن خواتین کے درمیان زیارت عاشورہ کی تلاوت کا چلن الحمدللہ رب العالمین کافی زیادہ ہے۔ لیکن میں گزارش کروں گا فقط ہمیں زیارت کے کلمات کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، زیارت امین اللہ کو پڑھیے گا، السلام علیک یا امین اللہ۔ یا امین اللہ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور یہ زیارت وہ زیارت ہے جسے ہم تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ فقرہ جہاں پر السلام علیک یا امیر المؤمنین کا لفظ آیا ہے، چونکہ یہ لفظ مخصوص ہے ذات امیر کائنات مولا الموحدین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ ذات امیر کائنات سے لفظ مخصوص ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ انہی زیارتوں میں مثلا ایک زیارت ہے زیارت جامع کبیرہ، جو تعلیم فرمائی ہے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، آپ زیارت امین اللہ پڑھیے، آپ زیارت آل یاسین پڑھیے، آپ زیارت عاشورہ پڑھیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ شبہ جمعہ کو تقسیم کر لیے، مثلا مہینے کی پہلی شب جمعہ میں ہم زیارت وارثہ پڑھیں گے، دوسری شب جمعہ میں زیارت امین اللہ پڑھیں گے، تیسری شب جمعہ میں مثال کے طور پر زیارت آل یاسین پڑھیں گے، چوتھی شب جمعہ میں زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے۔ البتہ جب اللہ توفیق دے دے، لیکن فرض کیجیے اگر صرف شب جمعہ کو موقع مل رہا ہے تو ان زیارات کو آپ پڑھیے، تب اندازہ ہوگا یہ معصوم ہستیاں ہیں کون۔ ان کو پہچاننے کا ذریعہ یہی زیارات ہیں۔ میں نے عرض کیا ہمارے یہاں زیارتیں پڑھی تو جاتی ہیں، لیکن بس صرف سرسری طور پر ہم نے اور آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ سوچئے مثلا ہمارے ہاں الحمدللہ ایک نعرہ اور شعار بہت مقبول ہوا، اور وہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین۔ سنیے، آنے والا آتا ہے بارگاہ امام صادق میں اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے جد مظلوم امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جانا چاہتا ہوں، آداب زیارت تعلیم فرمائیے۔ توجہ کیجئے گا، امام صادق نے کہا جب پہنچنا میرے جد مظلوم کے حرم اطہر میں تو 7 مرتبہ کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر امام کہتے ہیں 7 مرتبہ کہنا السلام علیک یا داعی اللہ۔ داعی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ حسین ابن علی ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ نبی آدم کے سلسلے میں قرآن مجید میں پڑھیے گا داعین اللہ، پیغمبر خاتم داعی اللہ ہیں۔ نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، جتنے انبیاء کرام ہیں سب اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اسی لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں ہم ایک فقرہ پڑھتے ہیں الاللہ تدعون، آپ سب کا کام ہے اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان ہر آن ہر لحظہ اپنے آپ کو یاد خدا میں غرق کیے رہے۔
متوجہ رہے ہے کوئی ذات جو ہمیں دیکھنے والی ہے کوئی جو ہمیں محسوس کرنے والی ہے, ہمارے اوپر نظر کرم کرنے والی ہے. اب آپ پڑھیے گا ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے جو حدیث بیان کی ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, جہاں بیان فرمایا علامات المؤمن خمس, ایک مومن کی 5 علامتیں, ان میں ایک علامت کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ, گوشے تنہائی میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے. ظاہر ہے مجمع عام میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے, بھیڑ بھاڑ میں ملئ عام میں. اب سوچئے آنے والا معصوم کے پاس آ کر کہتا ہے مولا میں گنہگار ہوں, مولا کہتے ہیں بتاؤ کوئی کمسن بچہ موجود ہو تو کیا گناہ کرو گے؟ وہ کہتا نہیں مولا شرم محسوس ہوگی. امام فرماتے ہیں معاذ اللہ تم نے خدا کو اس کمسن بچے سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے. مومن کی علامت کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ, گوشے تنہائی میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. ہم معمولاً اپنی زندگیوں میں خدا سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر چکے ہیں, اور پھر جس کے من میں جو آتا ہے جو چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں اور آپ کو خدا تک پہنچنے کے لیے, تقرب الی اللہ حاصل کرنے کے لیے بہرحال کہیں نہ کہیں سے ان زیارتوں کو سہارا بنانا پڑے گا. ایک منزل آتی ہے, انسان مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, روحانی اور جسمانی امراض کے لیے لوگوں کے پاس مراجعہ کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی جب منزل شدید ہو جاتی ہے تو انسان تلاش کرتا ہے خدا رسیدہ بندوں کو کہ جو آخری مرحلے زندگی میں اس کے حق میں دعا کریں. آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزو, زندگی کے شدائد, مشکلات, مصائب اور آلام کے مواقع پر ہمیں اور آپ کو جن ہستیوں کو اپنا سہارا بنانا ہے وہ یہی معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے. دنیا کو سہارے کی ضرورت ہے, اور اس عظیم ترین سہارے کا نام ہے سید الشہداء, مصباح الہدا, چہرے اسلام کی ضیاء, فرزند مصطفیٰ, دلبند مرتضیٰ, نور نظر فاطمۃ الزہرا, حضرت امام حسین علیہ السلام. میں آپ کے سامنے پیش کروں جلدی. زیارت عاشوراء معتبر زیارتوں میں ایک زیارت ہے, حتیٰ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ حدیث قدسی ہے, چونکہ لوح سے لے کر چلے تھے جناب جبرائیل امین, نبی آدم تک لے کر آئے, نبی آدم نے امیر المؤمنین کو تعلیم فرمائی, امیر کائنات نے امام حسن کو, امام حسن نے امام حسین, اور پھر امام سجاد اور امام باقر, تمام ائمہ حتیٰ امام صادق تک پہنچی, اور پھر امام صادق نے اسے صفوان جمال کو تعلیم فرمائی. یہ زیارت عاشوراء اہم ترین زیارت ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب انسان اس زیارت عاشوراء کو پڑھتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے, مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے, مسائل حل ہوتے ہیں, رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن ہمیں صرف اور صرف حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھنا ہے, صرف اور صرف رزق میں مادی برکت حاصل کرنے کے لیے زیارت عاشوراء کی تلاوت نہیں کرنی ہے. آپ پڑھیے گا, ضمانت لی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان زیارت عاشوراء پڑھنے والا ہے تو اس کا عمل بارگاہ خداوندی میں 100% شرف قبولیت حاصل کرنے والا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ جو انسان زیارت عاشوراء پڑھے گا راہی جنت ہوگا. جو انسان زیارت عاشوراء پڑھنے کا عادی ہوگا بطور عبادت, اسے اللہ حق شفاعت عطا کرے گا. آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں دی گئی ہیں, جو بینر لگے ہوئے ہیں نام امام حسین کے, علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر شعار حسینی پر مشتمل ایک بینر بھی نصب کیا جائے تو یہ بینر کل روز قیامت خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا حق پیدا کر لیں گے. تو آپ سوچئے جب یہ پارچے نام حسینی پر مشتمل, شعار حسینی پر مشتمل شفاعت کا حق حاصل کر سکتے ہیں, تو وہ انسان جو زیارت عاشوراء کی تلاوت کرنے والا ہے, کیا پروردگار اسے حق شفاعت عطا نہیں کرے گا؟ یا پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زیارت عاشوراء کی تلاوت کرے گویا اس نے عرش پر خدا سے ملاقات کی ہے. یاد رکھیے گا میرے عزیزو, علامہ ڈاکٹر سر علامہ اقبال کہا کرتے تھے جب میں خدا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتا ہوں, اور وہی لذت محسوس ہوتی ہے جو ایک محب کو اپنے محبوب سے گفتگو کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. اگر خدا سے گفتگو کرنے کا جذبہ چاہیے
تو انسان کو قرآن پڑھنا ہوگا، اور اگر انسان خدا کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اسے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنی ہوگی۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد ہمارے یہاں زیارت عاشورہ پڑھنے کا چلن عام ہو چکا ہے الحمدللہ، لیکن فقط ظاہری حد تک، فقط ظاہری الفاظ تک نہیں۔ میں گزارش کروں گا زیارت عاشورہ کو پڑھیے گا، اور پھر زیارت عاشورہ کے ضمن میں جو دعائیں ہیں، ایک بات بیان کر دوں جلدی سے، ایک واقعہ دیکھیے، بڑی بڑی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں ختم ہوئی اسی زیارت عاشورہ کے ذریعے۔ حوض علم قم کے بانی کون ہیں؟ حائری یزدی علیہ الرحمہ، مرجع تقلید، فقیہ، فرماتے ہیں کہ سامرہ میں ہم زیر تعلیم تھے، مرحوم آیت اللہ فشارقی کا دور تھا، طاعون جیسی وبا آئی ہے، سامرہ میں اہل سنت بھی ہیں، شیعہ حضرات بھی ہیں، یہ بھی مر رہے ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک عظیم جلیل القدر عالم مرحوم آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی بھی تشریف لائے۔ مرحوم آیت اللہ فشارقی ہیں، مرزا تقی شیرازی علی اللہ مقامہ ہیں، اور دیگر افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جب طاعون جیسی وبا سے لوگ پریشان حال تھے، مرحوم فشارقی نے کہا اگر میں کوئی نسخہ بتاؤں کیا تم سب عمل کرو گے؟ کہا بالکل، آپ مرجع ہیں، مرجع تقلید کی بات ماننی چاہیے۔ ظاہر ہے مرجع ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایک فتویٰ دے، کسی ایک طرف رہنمائی کرے تو دنیا انسانیت اس کے پیچھے۔ آپ ذرا مرزا شیرازی کا واقعہ پڑھیے گا، حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تھا 100 سال پہلے، حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا، جہاں برطانیہ نے ایران میں آنے کے بعد تمباکو کے مسئلے میں یہ مہر لگا دی تھی، شاہ ایران سے ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ تمباکو بوئیں گے ہم، کاٹیں گے ہم، خریدیں گے ہم، بیچیں گے ہم۔ تب اس موقع پر جمال الدین گئے تھے، اور جانے کے بعد کہا تھا آقا کچھ کیجئے، کیا کریں کا فتویٰ دیجئے۔ حرمت تمباکو کا فتویٰ دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ شاہ ایران کا وہ خادم جو حقہ بنا کر پیش کرتا تھا، اس نے حقہ توڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مرجع تقلید نے فتویٰ دیا ہے۔ ذرا بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص اس برس جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت اچھی نہیں ہیں، بس اوقات سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کیا سازشیں ہیں، مسئلہ کیا ہے۔ فقیہ ہے، دین کی عزت سے کھیلنے والے خود اپنی آبرو ہی نظر بات کرتے ہیں، اور جنہیں یہود و نصارہ خرید لیتے ہیں وہ امن گاہوں میں گھس کر فساد کرتے ہیں۔ مرحوم فشارقی حکم دیتے جا کر کے شیعہ علاقوں میں اعلان کر دو کہ اگر اس وبا سے بچنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کا آغاز کرو۔ عاشقان سید الشہداء، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے رسول اولاد رسول کو ماننے والوں نے زیارت عاشورہ پڑھنی شروع کی۔ ان کے ہم موت کا سلسلہ ٹھہر گیا۔ ایک ہی محلہ، اہل سنت بھی، شیعہ بھی۔ شیعوں کے ہاں میتیں قبرستان نہیں جا رہی ہیں، مرنے والوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اہل سنت کے ہاں ابھی بھی مرنے والوں کا سلسلہ، میتیں قبرستان میں جا رہی ہیں۔ کسی اہل سنت دوست نے اپنے شیعہ دوست سے پوچھا بھیا وجہ کیا ہے، تم بھی یہی رہتے ہو، ہم بھی یہی رہتے ہیں، تمہارے ہاں مرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی موتیں ہو رہی ہیں۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ ہم اس دور غیبت کبریٰ میں لاوارث نہیں ہیں۔ امام کے نمائندے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو، اور اسی زیارت عاشورہ کی تلاوت نے ہمیں وبا اور بلا سے بچا لیا۔ سنیں گے آپ، اہل سنت حضرات آئے ہیں کہاں؟ حرم امامین عسکریین، امام نقی اور امام عسکری علیہم الصلوۃ والسلام کے حرم میں، اور آنے کے بعد کہا ہم عہد کرتے ہیں جس طرح آپ کے شیعہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں ہم بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں گے۔ انہوں نے بھی زیارت عاشورہ کی تلاوت شروع کی، پھر وبا اور بلا سامرہ کے شہر سے ختم ہو گئی۔ یہ ہے فضیلت اس ایک زیارت عاشورہ کی۔ میں گزارش کروں گا پڑھیے گا، اس زیارت میں مختلف طرح کی دعائیں ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چند ایک دعاؤں کو ان چند شبوں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مثال کے طور پر ایک دو فقرات آج پیش کر رہا ہوں۔ مثلا اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا، یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں، یا ہمیں قنوت میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، خدایا میری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو، میری موت
محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو. ہم دعا تو کر لیتے ہیں لیکن ممکن کب ہوگا ہماری زندگی ان کی زندگی جیسی ہو, ہماری موت ان کی موت جیسی ہو؟ کب ممکن ہوگا؟ آپ انصاف سے بتائیے. میں جوانوں سے سوال کر رہا ہوں, میں ناظرین سے پوچھ رہا ہوں. فرض کیجئے ہم میں سے کوئی انسان یہ آرزو کرے کہ اس کی زندگی ایرانیوں جیسی ہو, کب ممکن ہوگا؟ جب اس نے ایران دیکھا ہو اور اس نے ایرانیوں کا لائف اسٹائل دیکھا ہو. کوئی انسان آرزو کرے کہ ہماری زندگی امریکیوں جیسی ہو, کب ممکن ہوگا؟ جب اس نے امریکہ دیکھا ہو, امریکیوں کا طرز حیات دیکھا ہو. ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ خدایا ہماری زندگی محمد اور آل محمد کی زندگی جیسی ہو, ہماری موت محمد اور آل محمد کی موت جیسی ہو. کب ممکن ہوگا؟ جب ہم نے محمد اور آل محمد کو دیکھا ہو یا ان کے طرز حیات کو تاریخ میں پڑھا ہو. لیکن میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, انصاف سے بتائیے گا, مثلا ہمارے یہاں کتنا تذکرہ ہوتا ہے سید الشہداء امام حسین کا کربلا سے پہلے والی زندگی سے متعلق؟ آپ انصاف سے بتائیے. کیا امام حسین 57 برس کے میدان کربلا میں جب پہنچے, کربلا سے پہلے کی ان کی زندگی نہیں ہے؟ امام حسین کی ازدواجی زندگی ہے, امام حسین کی عبادی زندگی ہے, امام حسین کی قرآنی زندگی ہے. یہ امام حسین کی زندگی کے آپ سوچئے, شیخ الائمہ کہا جاتا ہے صادق آل محمد کو, 63 برس عمر. امام صادق کی زندگی کے کن پہلوؤں پر ہم نے اپنے جوانوں کے درمیان روشنی ڈالی اور آ کر کے بیان کیا؟ ابھی آپ کو معلوم ہے گھر گھرانے کے شیرازے منتشر ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں شادی کے فوراً بعد. کیوں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے, ان ممبروں سے آ کر کے امام حسین کی ازدواجی زندگی کو ہم نے دنیا والوں تک نہیں پہنچایا, اپنے جوانوں تک نہیں پہنچایا. ہم نے امیر المومنین اور جناب زہرا مرضیہ کی کامیاب مشترکہ حیات کا تذکرہ نہیں کیا. سوچیے آپ, امام حسین کی ازدواجی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے میرا وہ گھر عزیز ہے جس گھر میں میری زوجہ رباب اور میری بیٹی سکینہ موجود ہوں. کیوں نہیں ہم نے اپنے جوانوں کو بتایا؟ تاکہ ہمارے گھروں میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت, الفت, صمیمیت کا ماحول پیدا ہو جائے. ہمارا گھر, ہمارا گھرانہ, ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی جنت نظیر ہو جائے, جنت کے مانند معطر و منور نظر آئے. تو ہماری اور آپ کی خدا کی بارگاہ میں دعا کیا ہوتی ہے؟ اچھا, بسا اوقات ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تو ہیں لیکن ہماری دعائیں مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی اور پھر ہم اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں لینا ہے بینک سے لون پاس نہیں ہوا, ناراض کس سے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. نماز کیوں پڑھیں یار, لون تو مل نہیں رہا ہے. لون لے لیا, قسط نہیں ادا کر پا رہے ہیں, ناراض کس سے ہو رہے ہیں؟ ذات خداوند سبحان سے. اور پھر نازیبہ کلمات زبان پر. یاد رکھیے گا, امیر المؤمنین نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. کیا خوبصورت جملہ ہے امیر کائنات کا. مولا فرماتے ہیں جو اللہ سے اپنے رشتے کو صحیح کر لے, اللہ بندوں کے درمیان پائے جانے والے اس کے رشتے کو خود بخود صحیح کر دے گا. لیکن اللہ سے رشتہ تو مضبوط کرو, اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. پروردگار سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی بس ایک کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, واجبات کو انجام دینا ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. البتہ شیطان ایک اہم کارنامہ انجام دیتا ہے خدا سے دور کرنے کے لیے, مکروہات کا عادی بناتا ہے. ایک مکروہی کام تو ہے, اور جب انسان مکروہات کا عادی ہو جاتا ہے تو یہی انسان پھر حرام کو انجام دیتا, کہتا ہے ہوگا کوئی مسئلہ نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ مستحبات سے دل اچاٹ کرتا ہے, اور جیسے جیسے مستحبات سے اس کا دل اچاٹ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ واجبات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. عزیزان گرامی, ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنا ہوگا. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں, کبھی ہم نے سوچا؟ مثلا امام سجاد کا فقرہ ہے الذنوب التی ترد الدعاء, وہ گناہ جن کے سبب انسان کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی, ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ سوء نیہ, انسان کی نیت میں کھوٹ پایا جائے. اسی محلے میں روز عرفہ نیت کے سلسلے میں نے گفتگو کی اس مسجد میں, جو مومنین تھے ان کو یاد ہوگا.
نیت کی اتنی اہمیت ہے کہ جناب ابو ذر غفاری آپ پڑھیے تو پیغمبر خاتم نے جو وصیت کی 150 مرتبہ کا یا ابا ذر یا ابا ذر یا ابا ذر یا ابا ذر، فرماتے یا ابا ذر لیکن لک نیہ حتی فی الاکل والنوم، لقمہ بھی اٹھاؤ تو قربتاً اللہ، بستر پر سونے بھی جاؤ تو قربتاً اللہ۔ اب آپ سوچئے جب آنے والا معصوم سے پوچھتا ہے مولا کم عقل ترین انسان کون ہے، تو مولا فرماتے ہیں کم عقل انسان وہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی عمل کو انجام دے۔ کیوں؟ کیونکہ روز قیامت خدا اس سے کہے گا تم مجھ سے اجر و ثواب کا انتظار مت کرو، اس سے جا کر مانگو جس کے لیے تم نے عمل کو انجام دیا تھا۔ تو نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے ہر عمل میں۔ آپ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ہم اور آپ معمولاً نہانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اسی نہانے کی نیت کو قربتاً اللہ میں بدل دیا تو ہمارا یہ عمل اجر و ثواب کا ذریعہ کرا۔ ہم نے عبادت کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ ہمارا جوان سوچتا ہے لو ابھی مول صاحب کہیں گے چلو نماز پڑھو۔ بھائی صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، عبادت کو آسان بنا کر پیش کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم گلی سے گزر رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کیلے کے چھلکے کو ہم نے ہٹا کر کے کنارے کر دیا تو یہ ہمارا عمل عبادت پروردگار بن جائے گا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا تو یہی عبادت پروردگار کا درجہ ہے۔ کسی عالم بعمل کے چہرے کو دیکھ لیا، عبادت پروردگار کا درجہ ہے۔ کسی یتیم کو دیکھا، مالی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے اس ہاتھ کو اس کے سر پر پھیر تو سکتے ہیں، ہمارا یہی عمل عبادت پروردگار کا درجہ حاصل کر لے گا۔ عبادت کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے۔ پہلی جو بیماری جس کے سبب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیت کا خراب ہونا۔ پھر فرمایا خبث السریرہ، باطن انسان کا گندا ہو تو خدا کی بارگاہ میں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ باطن کی گندگی کیا ہے؟ بغض، حسد، عناد، نفاق، کینہ، کفر، دلالت، گمراہی۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں وضاحت کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ان باطل کی گندگیوں سے بچانا ہے۔ آپ سوچئے ہم اور آپ مستقل دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم کل لولیک الحجۃ ابن الحسن، دعا ندبہ پڑھتے ہیں الہی عدم البلا، لیکن مولا نہیں آ رہے ہیں۔ ایک جمعہ آیا، دوسرا جمعہ آیا، تیسرا جمعہ آیا، مولا نہیں آ رہے ہیں، کیسے آئیں گے؟ جناب رضا سرسوی نے کہا تھا دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ سب سے پہلے اپنے میں گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ پڑھ کر دیکھیے گا صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 8 کو، گزارش ہے میری، جا کر کے پڑھیے تو 40 اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی ہے مولا نے۔ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ وشکاسۃ الخلق والحاح الشہوہ۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہمارے حسد کی چنگاری اتنی خطرناک ہو گئی ہے۔ الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، حسد ایمان کو جلا کر خاکستر میں تبدیل کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ میں بدل دیتی ہے۔ ہمارے گھر کی اپنی بہو کھانا پکا پاتی کہ نہیں پکا پاتی اس کی فکر نہیں ہے، سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے ہمیں ان کی بہو کھانا پکا لیتی ہے۔ ہمارے بچے کی تنخواہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے ان کا بیٹا کتنا پاتا ہے۔ اس چیز نے سماج کی جڑوں کو نیچے سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ مرض ہے جو ناسور کے سوا کچھ اور نہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَنْ أَوْقَاتِهَا، واجب نمازوں کو ٹائم سے نہ پڑھنا۔ یہاں چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تاخیر سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم اب پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت باقی ہے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ پیغمبر خاتم نبی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر کا فرمان ہے امتی علی 4 اصناف، میری امت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ بعض وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، عید اور بقرعید میں بھی سفید لباس، اجلے لباس، سوئیاں کھاتے اور کھلاتے ہوئے، عیدی لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے، لیکن عید اور بقرعید میں بھی مل جائیں گے آپ کو، اپنے سماج میں تلاش کرنے سے ایسے افراد مل جائیں گے۔ عید اور بقرعید میں بھی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں فی سقر، ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اور یہیں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، بہت پیاری بات ہے، یاد رکھیے گا، جب اہل دوزخ آپس میں بیٹھیں گے اور سوال کریں گے بھیا تم کیوں آئے؟ ہم تو غیبت کرتے تھے، ہم تو چوری کرتے تھے، ہم تو بدماشی کرتے تھے،
ہم تو اوقاف لوٹتے تھے، ہم تو مدرسوں پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، ہم تو انجمنوں کے ذمہ دار بنے ہوئے بیٹھے تھے، ہم تو ٹھیکیدار تھے، ہمارے اندر تو یہ گناہ، تم کیوں نہ؟ تو ان میں اکثر کا جواب یہی ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے برخلاف اہل جنت جب آپس میں بیٹھیں گے تو وہاں یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ بجلی کا بل آ گیا ہے، گیس ختم ہو گئی ہے، نالی چوک ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، وہاں یہ سب کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ پھر اہل بہشت آپس میں بیٹھ کر کے پوچھیں گے بھیا تم کیسے آئے، تمہارا کیوں آنا ہوا، تمہارے اندر کیا خوبی تھی؟ تو ان کا جواب ہوگا کننا بأہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں بعض افراد وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، بعض وہ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی نمازوں میں سستی پائی جاتی ہے، بعض وہ ہیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو دائماً پڑھتے ہیں۔ وہی افراد کامیاب ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ اور پھر ایک اور وجہ جس کے سبب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، امام سجاد فرماتے ہیں وہ ہے کہ انسان گالیاں بکے واستعمال البذاء والفحش فی القول، جب انسان گالی بکتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں بعض الفاظ وہ ہو گئے ہیں جن کو ہم گالی سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہی محلوں میں جہاں ہماری اکثریت ہے، جہاں ہم آباد ہیں، جوان فراٹے دار گالیاں بکتا ہے۔ اور کس جنت میں جانے کا مشتاق ہے؟ جس کے لیے قرآن مجید نے صفت بیان کی لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، ایسی جنت جہاں لغویات نہیں سنائی دیں گے، جہاں بےہودہ گوئی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی آپ پڑھیے گا 273 برس امام اور معصومین علیہ السلام کے حضور کا زمانہ ہے، نبی خاتم سے لے کر کے امام زمانہ کے 5 برس اور امام عسکری کے دور تک، جس کو رہبر معظم انقلاب نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ جہاں کہیں کہا جائے قال الرسول، وہاں کہا جا سکتا ہے قال الصادق، جو رسول نے کہا وہی امام صادق نے، جو امام صادق نے کہا وہی پیغمبر نے، جو ان کی سنت وہی ان کی سنت، جو ان کی سیرت وہی ان کی سیرت۔ حتیٰ سنت و سیرت پیغمبر خاتم کی اتنی اہمیت ہے کہ شب عاشور سید الشہداء جناب زینب کے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ان لی ولک ولکل مؤمن و مؤمنہ اسوہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، بہن زینب میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مومن مرد و زن کے لیے پیغمبر خاتم کی سنت و سیرت آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے۔ اتنی اہمیت تھی نبی آدم کی سنت و سیرت کی۔ اب زندگانی اگر محمد اور آل محمد کی چاہیے تو ہمیں سنت و سیرت پیغمبر کو سیکھنا ہوگا۔ پیش کروں آپ کے سامنے، اتنی اہمیت ہے کہ امام حسین روز عاشور میدان کربلا میں اپنا امامہ اٹھاتے تھے۔ هل تعلمون ان جدی رسول اللہ، کیا تمہیں معلوم ہے میرے جد نبی خاتم؟ کبھی اپنی تلوار دکھاتے تھے، بار بار بیان کرتے تھے کیا تمہیں معلوم ہے میرے جد نبی خدا ہے۔ نبی آدم کی سنت و سیرت آج ایک فیشن بن گیا نام رکھنے کا۔ یہ میری آج کی گفتگو کا آخری پیرا ہے، چونکہ مجھے ایک مجلس پڑھنا ہے اور وہاں وقت کی پابندی ہے، اور گزارش کروں گا کل سے کوشش کیجئے اول وقت آئیے تاکہ بہرحال کم سے کم 1 گھنٹہ ہمیں اور آپ کو موقع مل جائے اس تذکرے کو سننے کا۔ مثلا ہمارے ہاں ایک فیشن ہو گیا ہے نام رکھنے کے سلسلے میں، مول صاحب ایسا نام بتائیے جو کسی اور نہیں، یہ نام تو ہمارے محلے میں ہے، یہ ہمارے چچیرے بھائی کے بچے کا نام ہے، فلاں کا نام ہے، یہ پہلے سے نام موجود ہے۔ اور پھر نام کون سا رکھا جا رہا ہے؟ وہ ڈرامے جو پڑوسی ملک سے آ رہے ہیں ان سیریلز میں کام کرنے والے ایکٹرز اور ایکٹریس کے نام پر، لا یعنی و لا حاصل لا مانی، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جبکہ پیغمبر نے فرمایا حق الولد علی والدہ ثلاثہ، ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق ہیں، ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابِ، قرآن کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، وَيُزَوِّجَهُ اِذَا بَلَغ، جب بچہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو بچے کی شادی کا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ نام کون سا رکھ رہے ہیں ہم؟ اب آپ سوچئے امام سجاد یزید کا دربار، نام پوچھا کہا علی ابن الحسین، کہا تو ان کا تو علی میدان کربلا میں مارا گیا، کہا نہیں، میرے بابا کو اللہ نے جتنے بیٹے دیے تھے سب کا نام میرے بابا نے علی رکھا تھا۔ امام حسین نے کہا اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تب بھی میں سب کا نام علی رکھتا۔ ہمارے یہاں نام رکھنے کے لیے 2 چیز کے لیے مول صاحب کے پاس فون زیادہ آتا ہے، توجہ کیجئے گا، 2 چیزوں کے لیے، ایک استخارہ سب سے زیادہ۔ یہ مجالس اعضا واقعی میں جس دن فکری تربیت گاہ بن جائیں، استخارے کی بھی
تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا الاستشارۃ عین الہدایہ، مشورہ طلبی عین ہدایت ہے، مشورہ کر لو۔ ایک طرف سے کہتے ہیں مولوی صاحب دل تو کر رہا ہے مثلا سعودی جانے کا، لیکن استخارہ جب بھائی دل کر رہا ہے تو اس میں پھر استخارے کی گنجائش کہاں ہے؟ دل تو کر رہا ہے رشتہ ہو جائے، لڑکی اچھی ہے اور پھر بڑا اچھا ہے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہو، سارا کام کر لیا، آپ جا کر کے ناشتہ بھی کرائے، آپ جا کر کے لڑکی کو بھی دیکھا ہے، فوٹو بھی کھینچا ہے، دنیا بھر کو دکھا بھی دیا، اور آخر میں نہیں کرنا ہے، استخارہ منا گیا۔ دوسرا وہ مسئلہ جس کے لیے سب سے زیادہ ہم لوگوں کے پاس فون آتا ہے وہ کیا ہے؟ مولوی صاحب قرآن سے نام نکال دیجئے۔ پیش کروں آپ کے سامنے صرف ایک روایت، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے، آنے والا تھا امام معصوم کے پاس، کہتا ہے مولا مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ مولا نے پوچھا یہ بتاؤ نام رکھا؟ جی ہاں۔ کیا نام رکھا؟ کہا محمد۔ امام صادق نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور 3 مرتبہ کہا محمد محمد محمد، اور پھر فرمایا بورک لبیت فیہ محمد، با برکت ہے وہ گھر جہاں محمد نام کے افراد موجود ہوں، ولمجلس فیہ محمد، با برکت ہے وہ بزم جہاں محمد نام کے افراد موجود ہوں، ورفقت فیہا محمد، با برکت ہے دوستوں کی وہ جھرمٹ جہاں محمد نام کے افراد موجود ہوں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بچوں کے نام کا انتخاب پہلے سے کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تب سمجھدار ہو جائے گا، نہیں، شادی کا ارادہ کیا نہیں کہ بچے کے نام کا انتخاب ہمیں اور آپ کو کر لینا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر پہلے سے نام نہیں رکھا ہے اور اللہ بیٹا دے تو مستحب ہے کہ 7 دنوں تک اسے محمد کہہ کر پکارو، اور اگر اللہ بیٹی دے تم بہتر ہے کہ 7 دنوں تک اسے فاطمہ کہہ کر پکارو، تاکہ تمہارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں۔ اب سوچئے نام پیغمبر خاتم کا اتنا کمال ہے تو سیرت پیغمبر کا کتنا کمال ہوگا۔ انشاءاللہ ان مجلسوں میں ہم اور آپ سیرت پیغمبر کو بھی سیکھیں گے، اور پھر ان دعاؤں کے فقرات۔ تو ایک دعا کا فقرہ آج آپ کو یاد ہو گیا، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس روئے زمین پر جہاں بھی فرش عزائے امام حسین کا اہتمام ہو رہا ہے، عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، اور ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ بس بھائی ایک صلوات اس سے بہتر بھیج دیجیے پر محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں مصائب کے چند فقرات پیش کرنا چاہوں گا۔ کہاں سے شروعات کروں؟ دیکھیے میدان کربلا میں سید الشہداء نے سارے جنازے خود اٹھائے ہیں، لیکن بعض جنازوں پر امام حسین کی کیفیت دیگرگوں ہوئی ہے۔ ان میں سرفہرست جو جنازہ ہے وہ جنازہ ہے جناب ابوالفضل العباس کا جنازہ۔ آپ سوچئے جب میدان کربلا میں ابوالفضل العباس نے امام حسین کو آواز دی ہے اور مولا امام حسین خیمے سے نکلے ہیں اور تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، مقتل میں پہنچے ہیں، راہبار نے اشارہ کیا، داہنا بازو بایاں بازو ابا کے دامن کو پھیلایا ہے اور بازو کو اٹھاتے ہیں، فضا میں آواز گونجتی ہے ماذا تفعل یا ابن الزہرا، فرزند زہرا کیا کر رہے ہو؟ امام حسین نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، بھیا بھرے مقتل میں اماں فاطمہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور سید الشہداء جب جناب عباس تک پہنچے ہیں، جو آرزو جناب امام حسین نے بیان کی ہے وہ آرزو کیا تھی کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، ہمیشہ آقا کہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عباس نے امام حسین کو بھائی کا، روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ وہ جنازہ ہے جس پر امام حسین نے اپنے آنکھ کو گرا دیا اور آواز دی، بھیا عباس تمہارے مرنے نے ہماری کمر توڑ دی۔ ایک جنازہ ابوالفضل العباس کا جنازہ ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک جنازہ اور ہے، وہ جنازہ ہے کربلا کے ننھے مجاہد علی اصغر کا جنازہ۔ بظاہر 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن اتنا وزین اور ثقیل اور بھاری ہے جنازہ کہ سید الشہداء امام حسین جنازے کو لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
ایک جنازہ اور ہے، وہ جنازہ ہے جناب علی اکبر کا جنازہ. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. کربلا کا واحد وہ شہید جس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب امام حسین جناب علی اکبر کے جنازے کو لے کر خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو جناب زینب پہنچ گئی تھی اور آواز دیتی ماجائے حسین جوان کا جنازہ ہے، تم سے نہ اٹھے گا. زینب خود آگے بڑھی ہے مدد کرنے کے لیے. یہ ایک جنازہ ہے. ایک جنازہ اور ہے، وہ جنازہ ہے جناب قاسم کا جنازہ. بھائی کی یادگار قاسم، امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم. لاش کے ٹکڑے اکٹھا کیے، گٹھری بنا کر کے لے کر آئے ہیں، خیمے پر پہنچے ہیں. در خیمہ پر بیویوں میں کوہرام مچا. ام فروہ نظر نہیں آتی ہیں. ام فروہ پوچھتے خیمہ پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں، خدایا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. سنیں گے علماء نے کیا لکھا ہے. جناب سید الشہداء نے سوال کیا ہے بھابھی فروہ کہاں ہے؟ پشت خیمہ پر. بلایا گیا. جب ام فروہ آئی ہیں، آنے کے بعد بس ایک جملہ کہا ہے مولا امام حسین سے کہ مولا بس ایک مطالبہ ہے کہ میرے لال قاسم کا خون آلود کرتا میرے سپرد کر دیجئے. بیوہ حسن ہے، بھائی کی یادگار قاسم کی ماں ہے فروہ. امام نے خون آلود کرتا جناب ام فروہ کے سپرد کیا ہے. جناب ام فروہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، لیکن سامان لوٹا گیا. شام میں جب لوٹا ہوا سامان واپس ملا ہے، جناب فروہ تک یہ خون آلود کرتا پہنچا ہے. پھر سے جناب فروہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا. یہ لوٹا ہوا قافلہ شام سے کربلا ہوتا ہوا مدینے پہنچا ہے. اس موقع پر جناب فروہ نے یہی کہا تھا مجھے سب سے پہلے جنت البقیع لے کر جایا جائے. قبر امام حسن پر جناب ام فروہ نے یہ خون آلود کرتا رکھ دیا. کہا آپ کے یادگار کو کربلا میں قربان کر کے واپس آئی ہوں، اجرکم اللہ. سارے جنازے ایک طرف، لیکن کربلا کے مقتل میں زہرا کا لال حسین. اب ذرا سوچئے، مختار کے پاس جب ہرملہ کو لایا گیا ہے تو ہرملہ نے یہی تو کہا تھا مختار جب ہم نے تیر چلایا سینہ حسین کو چیرتا ہوا یہ تیر کمر حسین سے باہر نکلا. اور یہی وہ موقع تھا، بس میں نے ختم کر دیا، یہی وہ موقع تھا جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے ہیں. کبھی داہنے جھکتے ہیں، کبھی بھائی جھکتے ہیں، آواز دیتے لا واللہ آیت اللہ مشکینی حوضہ علمیہ قب میں یہ کہا کرتے تھے. یہ لا واللہ کہنا نہیں، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم یہ اس بات کا بیانگر تھا. جب داہنے گرنا چاہتے تھے اماں فاطمہ آگے بڑھ جاتی تھی، ہاں میرے لال حسین میری آغوش میں آ جاؤ. نہیں اماں فاطمہ میرا وقت امتحان ہے. بائیں گرنا چاہتے تھے نبی آدم آ جاتے تھے، آؤ میرے لال حسین میرے پاس آ جاؤ. یا رسول اللہ یہ میرا وقت امتحان ہے. حسین کے جنازے کو مقتل میں زینب نے دیکھا، ماجائے حسین کو پہچان نہ پائیں. خاک و خون میں غلطہ جنازے کو دیکھ کر آواز دی یا جدہ صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي لا معبود سواك إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمیں معصومین علیہم السلام کی تعلیم کردہ زیارات کو پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. یہاں موجود حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. معبود جب تک زندہ رہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین سے ہماری وابستگی رہے اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان دین مبین اسلام کو ذلیل و خوار فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. اسلامی انقلاب کی معبود حفاظت فرما. اس روئے زمین پر جہاں بھی فرش عزائے امام حسین کا اہتمام ہو رہا ہے معبود عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. ایک اہم ترین دعا معبود، یہ دور غیبت کبریٰ ہے. اس دور غیبت کبریٰ میں فعال ذمہ دار فرض شناس مبلغین اور علماء اپنا کام کر رہے ہیں. معبود ان علماء کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ. اے کریم پروردگار ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما. جملہ مومنین علماء فاضل واعظین خطباء شعراء ذاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما.
ہم سب کو کربلا معلّہ کی زیارت سے مشرف فرما، ہمارے اعمال کو اصلاح بنا دے کہ امام کا ظہور ہو اور ہم سب امام کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اطلاعاً عرض ہے، یہاں پر نماز جماعت بھی ان 5 دنوں میں جو میں ہوں 4 دن آئندہ آنے والے، نماز مغربین آپ حضرات حسب توفیق پڑھ سکتے ہیں تاکہ مجلس میں بلا فصل آپ کی شرکت ہو جائے، اور پھر یہ جو آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے کسی حد تک ڈسٹربنس بھی رہتا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا اور دوہرا ثواب ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو آپ حضرات میں سے جو حضرات شریک ہو سکیں یہاں پر نماز میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ شجاع صاحب سجدگاہ کا انتظام کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔